بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ پشاور قصہ خوانی بازار کی مسجد میں حملہ، 30 سے زیادہ نمازی شہید۔ دنیا تیسری عالمی جنگ کے دہانے پر کون سا ملک کس کا اتحادی ہوگا؟ روس اور یوکرائن کے درمیان امن مذاکرات میں بڑی پیش رفت۔ یوکرائن پر برا وقت آنا ابھی باقی ہے۔ روس کے وہ خوفناک ہتھیار جن سے افغانیوں کے علاوہ امریکہ سمیت پوری دنیا کانپتی ہے۔ اسرائیل کو دشمن نہیں اتحادی کے طور پر دیکھتے ہیں۔ سعودی ولی عہد، شہری گوریلا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، یوکرائنی حکومت۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ پشاور قصہ خوانی بازار میں واقع جامع مسجد میں نماز جمعہ کے دوران ایک حملے میں ایک پولیس اہلکار سمیت 30 نمازی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ ایک حملہ آور نے مسجد میں داخل کے دوران ایک پولیس اہلکار کو فائرنگ کر کے شہید کر دیا۔ بعد میں اس نے مسجد کے اندر داخل ہو کر پہلے فائرنگ کی، پھر خود کو اڑا لیا۔ یہ واقعہ ایک تنگ گلی میں واقع مسجد میں ہوا۔ گلی تنگ ہونے کی وجہ سے ریسکیو رضاکاروں کو آپریشن میں شدید مشکلات کا سامنا تھا۔ گلی کے باہر 30 سے زائد ایمبولنس کھڑی تھی، لیکن گلی میں ایک وقت میں صرف ایک ہی ایمبولنس جا سکتی تھی، جو صرف ایک زخمی کو لے کر آتی تھی، جبکہ زخمیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ دوسری طرف بھارتی ریاست بہار کے ضلع بنگل پور میں دھماکے کی اطلاعات ہیں، جس میں 11 افراد مارے گئے ہیں۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق بھارتی ریاست بہار میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ ضلع تاتارپور پولیس اسٹیشن کے قریب اس واقعے میں کم از کم 11 افراد مارے گئے ہیں، جبکہ 16 زخمی ہیں۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس دھماکے کے باعث 3 مکانات کو نقصان بھی پہنچا ہے۔ روس یوکرائن جنگ نے دنیا کو تیسری عالمی جنگ کے خطرات سے دوچار کر دیا ہے۔ اس جنگ میں ایک جانب روس ہے تو دوسری جانب مغربی ممالک اور ان کا فوجی اتحاد یعنی نیٹو ہے۔ ان مغربی ممالک میں امریکہ، برطانیہ، فرانس، کینیڈا، یورپی یونین کے رکن ممالک شامل ہیں، لیکن دوسری طرف بھی اب وہ پرانا سوویت روس نہیں بلکہ نئی رشین فیڈریشن ہے، جو ہائپرسونک ہتھیاروں اور میزائلوں سے لیس تو ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ وہ چائنا جیسی سپر پاور کا بھی اتحادی ہے۔ نیٹو گزشتہ 2 دہائیوں سے زائد عرصے سے روس کے بار بار منع کرنے کے باوجود مشرقی یورپی ممالک کو اپنی رکنیت دے رہا تھا، اور اس طرح وہ آہستہ آہستہ روس کی جانب پیش قدمی کر رہا تھا۔ اس پیش قدمی کو روکنے کے لیے بالآخر روس کو جنگ جیسا انتہائی اقدام اٹھانا پڑا، کیونکہ یوکرائن وہ آخری ملک ہے جس کے رکن بننے کے بعد نیٹو عین روس کے سر پر پہنچ جاتا۔ اگر خدا نخواستہ تیسری عالمی جنگ چھڑ جاتی ہے تو کون سا ممالک ممکنہ طور پر کس سپر پاور کا ساتھ دے سکتے ہیں؟ نیٹو 30 ممالک پر مشتمل ایک بڑا اتحاد ہے۔ اگر روس نے اتنے بڑے اتحاد کو چیلنج کیا ہے تو یقیناً اس نے کچھ سوچ کر ہی کیا ہوگا۔ چائنا روس کا دوست ہے، بالکل ایسے ہی جیسے وہ معروف کہاوت ہے کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے۔ امریکہ کی دشمنی نے ٹھیک اسی طرح چائنا اور روس کے درمیان قربتیں بڑھا دی ہیں۔ ترکی بھی روس کا دوست ہے، مگر وہ دوسری جانب نیٹو کا رکن بھی ہے۔ اسی سبب وہ یوکرائن جنگ کے دوران بھی غیر جانبدار ہی دکھائی دیا ہے۔ تاہم ترکی کو جلد یا دیر کسی نہ کسی طاقت کے ساتھ شامل ہونے کا فیصلہ کرنا پڑے گا، جبکہ ایرانی قیادت بھی سمجھتی آئی ہے کہ اسے کبھی نہ کبھی روس بلاک کی ضرورت پڑے گی، اس لیے وہ روس اور چائنا سے اپنے تعلقات کو مضبوط کرتا آ رہا ہے۔ شمالی کوریا کی حیثیت امریکہ کے لیے کسی درد سر سے کم نہیں۔ در حقیقت کوریا کو 2 حصوں میں بانٹنے کا کارنامہ بھی امریکہ کے ہی سر جاتا ہے۔ شمالی کوریا نے اپنے ایٹمی پروگرام سے امریکہ کی ناک میں دم کر رکھا ہے، جبکہ بھارت سرد جنگ کے دور سے ہی دونوں طرف کے مزے لوٹتا آ رہا ہے، کبھی روس کا اتحادی بن کر تو کبھی امریکی شراکت دار کی شکل میں۔
جنوبی ایشیا کے دو ملک یعنی پاکستان اور بھارت نہایت ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ امریکہ کو جب پاکستان کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ اسے اپنا اہم اتحادی قرار دے دیتا ہے، اور جب امریکہ کو لگتا ہے کہ اسے چند سال پاکستان کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی تو پھر اپنے طاقتور دشمن چائنا کے مقابلے میں بھارت کو اپنے اہم اتحادی کا درجہ دے دیتا ہے۔ پاکستان کو دیر سے ہی صحیح مگر اس کھیل کی اب اچھی طرح سمجھ آنا شروع ہو چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان حکومت نے امریکہ کو اس کی جگہ اور روس کو اس کا مقام دکھا دیا ہے۔ دنیا کے 9 ممالک ایٹمی صلاحیت کے حامل اور ایٹمی اثاثوں کے مالک ہیں، جن کے پاس ہزاروں کی تعداد میں مہلک ہتھیار موجود ہے۔ اگر کوئی بڑی جنگ چھڑی تو پھر یہ اندازہ کرنا مشکل نہیں کہ دنیا کی آبادی کو اپنی بقا کے علاوہ اور کن کن مسائل یا بیماریوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ روس اور یوکرائن کے درمیان بیلاروس کی سرحد پر ہونے والے امن مذاکرات کا دوسرا دور اختتام پذیر ہو گیا ہے، جس میں ایک اہم نکتے پر فریقین نے اتفاق کر لیا ہے۔ بات چیت کے دوران فریقین جنگ زدہ علاقوں سے شہریوں کے بحفاظت انخلاء کے لیے محفوظ راہداری بنانے پر راضی ہو گئے ہیں۔ فریقین شہریوں کے محفوظ انخلاء کے لیے بعض مقامات پر ممکنہ عارضی جنگ بندی پر رضامند ہو گئے ہیں تاکہ شہریوں کے انخلاء کی اجازت مل سکے۔ روس اور یوکرائن کے مذاکرات کاروں نے اس معاہدے کے جلد از جلد نافذ العمل ہونے کا بتایا، تاہم اس حوالے سے کوئی حتمی وقت نہیں بتایا۔ فریقین کے درمیان امن مذاکرات کا تیسرا دور آئندہ ہفتے متوقع ہے۔ دوسری طرف یوکرائن کے صدر نے کہا ہے کہ روس کے ساتھ بات چیت کرنے کو تیار ہیں۔ روسی صدر پوٹن کے ساتھ کھلی بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، اور دنیا کو بھی بات کرنا ہوگی کیونکہ اس جنگ کو روکنے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ روس یوکرائن کے ساتھ مساوی سلوک اور نیک نیتی کے ساتھ مذاکرات کرے، کیونکہ اسی بنا پر ہی یوکرائن اور روس جنگ سے نکل سکتے ہیں۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن میں سمجھوتہ کرنا ضروری ہے تاکہ لوگ مرے نہ، لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جن میں کوئی سمجھوتہ نہیں ہو سکتا۔ اگر یوکرائن نہیں رہا تو روس جارجیا کی طرف آئے گا اور پھر پولینڈ اور دیوارے برلن کی طرف بڑھے گا۔ روسی صدر کی باتوں سے لگتا ہے کہ یوکرائن پر مکمل قبضے تک جنگ جاری رہے گی۔ فرانسیسی صدر اور صدر پوٹن کے درمیان فون کال کے ذریعے رابطہ ہوا ہے، جس کے بعد لگتا ہے کہ یوکرائن میں ابھی برا ہونا باقی ہے۔ روسی صدر اور فرانسیسی صدر کے درمیان فون پر 90 منٹ طویل بات چیت ہوئی ہے۔ اس بات چیت کے حوالے سے فرانسیسی صدر نے کہا ہے کہ پوٹن کے ارادے پورے ملک پر قبضے کرنے کے نظر آ رہے ہیں۔ صدر پوٹن نے جو کچھ بتایا اس سے لگتا ہے کہ برا وقت ابھی آنا باقی ہے۔ صدر پوٹن نے جو کچھ ہمیں بتایا اس میں یقین دلانے والی کوئی بات نہیں تھی۔ انہوں نے آپریشن جاری رکھنے کا عزم کا اظہار کیا۔ روسی صدر اپنے الفاظ میں یوکرائن کو آخر تک ڈی نازیفائی کرنے کے لیے اپنا آپریشن انجام دیں گے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ الفاظ کس حد تک چونکا دینے والے اور ناقابل قبول ہیں۔ فرانسیسی صدر نے اپنے روسی ہم منصب صدر پوٹن پر زور دیا کہ وہ عام شہریوں کی ہلاکتوں سے گریز کریں اور انسانی رسائی کی اجازت دیں۔ اس پر صدر پوٹن نے جواب دیا کہ وہ کوئی وعدہ کیے بغیر اس کے حق میں ہیں۔ روس یوکرائن جنگ مزید جارحانہ اور تباہ کن شکل اختیار کرتی جا رہی ہے۔ دونوں ممالک کے مستقبل کی سمت میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھی جا رہی۔ روسی صدر پوٹن نے اپنے نیوکلیئر فورسز کو بھی الرٹ کر رکھا ہے۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ روس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کر سکے یا اسے مزید پیش قدمی سے روک سکے۔ دنیا کے دیگر ممالک پر بھوکے شیروں کی طرح حملہ کرنے والا امریکہ اور نیٹو بھی گیدڑ بکیوں سے کام چلا رہا ہے۔ تو ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ روس کے پاس ایسا کیا ہے کہ کوئی اس سے لڑنا درکنار اس کے آگے آواز اٹھانے کو بھی تیار نہیں۔ جوہری اور روایتی ہتھیاروں کے معاملے میں روس کو کافی مضبوط مانا جاتا ہے۔ روس نے نیا پوسائیڈن ٹورپیڈو تیار کیا ہے جو جوہری توانائی سے چلنے والا ہتھیار ہے، اس لیے اس کی رینج لامحدود ہے۔ یہ ایک بس جتنا بڑا اور نیوکلیئر وار ہیڈ سے لیس ہتھیار ہے۔ یہ خوفناک اس لیے ہے
کیونکہ یہ کسی بھی ساحل سے دنیا بھر میں بشمول امریکی شہروں کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم کو کافی طاقتور مانا جاتا ہے۔ اس کا استعمال 250 میل کی دوری تک ہر قسم کے میزائلوں کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے۔ روس کے پاس Mi-28 امریکی AH-64 اپاچی کی طرح کا ایک طاقتور ہیلی کاپٹر بھی ہے، اور ایسے اور بہت سے ہتھیار ہیں جس سے دنیا کانپتی ہے سوائے افغانستان یا افغانیوں کے۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا کہنا ہے کہ سعودی عرب اور اسرائیل کو ممکنہ اتحادی کے طور پر دیکھتا ہے۔ انہوں نے ایک امریکی میگزین کو انٹرویو میں کہا کہ ہم اسرائیل کو دشمن کے طور پر نہیں دیکھتے، امید ہے کہ فلسطین اور اسرائیل کا تنازع جلد حل ہو جائے گا۔ سعودی ولی عہد کا کہنا تھا کہ ایران اور سعودی عرب پڑوسی ہیں اور ایک دوسرے سے چھٹکارا نہیں پا سکتے، بہتر ہے محبت کے اصول کے تحت رہا جائے۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے مزید کہا کہ مجھے پرواہ نہیں کہ امریکی صدر جو بائیڈن میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں، امریکہ کے ساتھ دیرینہ تعلقات ہیں اور ریاض امریکہ سے مزید مضبوط تعلقات چاہتا ہے۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا کہ سعودی عرب میں 300 سال سے قائم بادشاہت کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ حقیقی اور اصل اسلام کی جانب لوٹنا ہمارا نصب العین ہے۔ سعودی عرب میں اب کسی مذہبی نقطہ نظر کی اجارہ داری نہیں ہے۔ سعودی حکومت مستند احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروجیکٹ پر کام کر رہی ہے۔ امریکہ میں سعودی سرمایہ کاری $800 ارب تک پہنچ چکی ہے۔ چائنا میں سعودی سرمایہ کاری $100 ارب سے کم ہے، لیکن تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ سعودی عرب نے 4 ماہ میں ایران کے ساتھ مذاکرات کے کئی دور کیے ہیں، ایران کے ساتھ تفصیلی بات چیت جاری رکھیں گے۔ امید ہے کہ ایران سعودی عرب روشن مستقبل کی خاطر متفق ہو جائیں گے۔ سعودی ولی عہد نے کہا کہ ایران ہو یا کوئی اور کسی بھی ملک کے پاس ایٹم بم ہونا خطرناک ہے۔ سعودی عرب گزشتہ 7 سالوں کے دوران بہت تبدیل ہوا ہے۔ ہم نے لوگوں کے معیار زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کی اور اب سعودی عرب تیزی سے ترقی کرتا ہوا ملک ہے۔ تاہم ہم امریکہ یا دبئی بننے کی کوشش نہیں کر رہے۔ ہمارے ملک کی اپنی ایک شناخت ہے، ہماری اپنی معاشی اور ثقافتی بنیادیں ہیں جن کی بنا پر ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں۔ سعودی شہزادے نے کہا کہ ہم کسی اور جگہ قائم منصوبوں کی نقل نہیں کرنا چاہتے، بلکہ ہم اپنے منصوبوں میں دنیا کو کوئی نئی چیز دینا چاہتے ہیں۔ ہمارے منصوبوں میں سعودی عرب کا رنگ ہوگا۔ جہاں روسی افواج کی یوکرائن میں اہم اہداف حاصل کرنے کے لیے پیش قدمی جاری ہے، وہیں یوکرائنی حکومت نے شہریوں سے گوریلا جنگ کا آغاز کرنے کی اپیل کر دی ہے۔ حکومت نے لوگوں کو کہا ہے کہ روس کے پچھلے دستے کمزور ہیں، اگر ہم ان کو بلاک کر دیں تو یہ جنگ جیت سکتے ہیں۔ روسی فوج کا راستہ روکنے کے لیے عوام ریلیاں نکالیں اور جیسے بھی ممکن ہو رکاوٹیں کھڑی کر دیں۔ دوسری طرف روسی صدر پیوٹن کا کہنا ہے کہ یوکرائن میں روس کا خصوصی فوجی آپریشن منصوبے کے مطابق جاری ہے۔ انہوں نے یوکرائنی فوجیوں پر الزام عائد کیا کہ انہوں نے ہزاروں غیر ملکیوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے جسے وہ انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ صدر پیوٹن کا مزید کہنا تھا کہ روسی اور یوکرائنی شہری ایک ہی ہیں اور وہ مغرب کی جانب سے بنائی گئی سازش جلد ختم کر دیں گے۔ یوکرائن کا دارالحکومت ابھی بھی یوکرائنی حکومت کے کنٹرول میں ہے، تاہم اس کی جانب ایک بڑے روسی فوجی قافلے کی پیش قدمی جاری ہے۔ یوکرائن کے 10 لاکھ سے زیادہ شہری اب تک ملک چھوڑ چکے ہیں۔ عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل احمد ابو الغیط نے کہا ہے کہ ترکی اور ایران کی مداخلت سے پورا عرب خطہ مشکلات سے دوچار ہے۔ ان دونوں ملکوں کی مداخلت کے نتیجے میں عرب دنیا کی قومی سلامتی خطرے سے دوچار ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ترکی اور ایران کی طرف سے عرب خطہ جن مشکلات اور چیلنج سے گزر رہا ہے، ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ ایران اور ترکی کسی ایک عرب ملک کے لیے خطرہ نہیں، بلکہ ان کی مداخلت پوری عرب دنیا کی قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ شام، عراق اور لیبیا میں ترکی کی مداخلت بے جا ہے، جس کے نتیجے میں ان ملکوں میں بحران میں مزید اضافہ ہوا ہے۔
انہوں نے کہا کہ ترکی اور ایران کی جانب سے عرب ممالک میں مداخلت کا مقصد ان ملکوں کو داخلی سطح پر عدم و استحکام سے دوچار کرنا ہے اور یہ عرب قومی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ ابوالغیط کا مزید کہنا تھا کہ یہ تاثر درست نہیں کہ عرب ممالک نے فلسطینی کاز کو نظر انداز کر دیا ہے۔ جو بات مجھے پریشان کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ فلسطین کا معاملہ عرب دنیا کے درمیان اختلافات کا باعث نہ بن جائے۔ اقوام متحدہ نے انکشاف کیا ہے کہ یورپی یونین میں 92 ملین سے زیادہ افراد غربت کا شکار ہیں۔ کورونا کے باعث آنے والی اقتصادی مشکلات کے سبب متعدد یورپی شہریوں کو مالی تنگ دستی کا سامنا ہے، جس کا انہیں پہلے کوئی تجربہ نہیں تھا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کے غربت کا شکار ہونے کا بنیادی سبب معاشی فوائد کی غیر مساوی تقسیم ہے۔ 48 سالہ خاتون یومی یوشینو کا کہنا تھا کہ اس نے اپنی والدہ کے انتقال کے بعد گھر سے بے دخل ہونے کے خدشے کے پیش نظر والدہ کی باڈی کو 10 سال قبل فریزر میں چھپائے رکھا۔ پولیس نے خاتون کو گرفتار کر لیا ہے، جو ٹوکیو کے ایک فلیٹ میں رہائش پذیر تھی اور اس کی والدہ کا انتقال 60 سال کی عمر میں ہوا تھا، جس نے میونسپل ہاؤسنگ کمپلیکس میں فلیٹ لیز پر لے رکھا تھا۔ گرفتار خاتون یوشینو کو اس ماہ کرایہ ادا نہ کرنے کی وجہ سے فلیٹ چھوڑنے کا کہا گیا تھا اور صفائی کے دوران کمرے میں موجود فریزر سے باڈی ملی۔ جنوبی افریقہ کی آرمی نے مسلمان خواتین کو دوران ڈیوٹی حجاب کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ اپنی ڈریس پالیسی میں تبدیلی کرتے ہوئے ڈیوٹی انجام دینے والے مسلمان خواتین کو حجاب کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ گزشتہ برس جنوری میں آرمی عدالت نے ایک خاتون آفیسر کے خلاف الزامات کو خارج کیا تھا، جن پر آرمی ٹوپی کے اندر حجاب لینے کے الزام میں فرد جرم عائد کی گئی تھی۔ بچوں نے آن لائن جماعتوں میں استادوں اور ہم جماعتوں کو دھوکہ دینے کے نئے طریقے سیکھ لیے ہیں۔ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے دور میں جہاں آن لائن امتحانات میں نقل بڑھی ہے، وہیں بچے زوم جیسے پلیٹ فارم پر بھی اپنی شناخت چھپانے کے لیے کسی سے پیچھے نہیں رہے۔ برطانیہ میں بچے ایپ زوم میں کلاس کے دوران بار بار نئے نام سے ری کنیکٹ ہوتے ہیں تاکہ اسے استانی جی کے سوالات کے جواب نہ دینے پڑیں۔ ایک ٹیچر نے بتایا کہ آن لائن کلاس میں ایک بچہ بار بار نام بدل کر آتا رہا تاکہ اسے سبق کے دوران کئی سوالات کے جوابات نہ دینے پڑیں۔ یہ عمل کئی ہفتوں سے جاری تھا، یہاں تک کہ استانی بھی دھوکہ کھا گئی اور آخر کار اس ننھے اسٹوڈنٹ کی چال پکڑی گئی۔ ایک خاتون کا کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن کے دوران ان کے ایک بچے نے آئی پیڈ پر چند منٹ کی ویڈیو بنا کر اسے مسلسل لوپ کی شکل دی، یعنی ویڈیو ختم ہونے کے بعد دوبارہ پہلے فریم سے شروع ہو جاتی تھی۔ پھر یہ آئی پیڈ اس نے لیپ ٹاپ کے سامنے رکھ دیا اور خود ایکس باکس کھیلنے میں مصروف ہو گیا۔ آن لائن استاد یہ سمجھتا رہا کہ بچہ خاموشی سے اس کا لیکچر سن رہا ہے۔ اس ٹویٹ کے جواب میں لوگوں نے مختلف رائے دی ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ یہ تو چلتا ہے اور بچے آسانی کی راہ نکال ہی لیتے ہیں۔ جنوبی ایشیا یعنی بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ میں نیم کے پیڑ کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ تقریباً 4000 برسوں سے اس کا استعمال دواؤں میں بھی ہوتا رہا ہے۔ نیم کے درخت اور پتے کئی ایسے فوائد کے حامل ہوتے ہیں جن سے لوگوں کی ایک بڑی اکثریت لا علم ہے۔ چینی ماہرین کے مطابق نیم کے تازہ پتے کھانے سے چیچک خسرہ کا علاج ممکن ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ نیم کے پتوں میں ایسے قدرتی اجزاء پائے جاتے ہیں جو جسم کے اندر داخل ہو کر خون اور جگر کو صاف کرنے کے ساتھ خارش کو بھی ختم کرتے ہیں۔ نیم کے پتے ذائقے میں انتہائی تلخ ہوتے ہیں، جنہیں کھانا مشکل ہے، لیکن ان کے انسانی صحت کے لیے فوائد لاتعداد ہیں۔ ماہرین زراعت کے مطابق نیم کا درخت زمینی مٹی کی صلاحیت بڑھاتا ہے اور پانی کے ضیاع اور مٹی کے کٹاؤ کو بھی روکتا ہے۔ نیم کے درخت کا ہر حصہ بیج، پھل، تیل، چھال، جڑ بطور جراثیم کش کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔
نیم کے پتوں سے کشید کردہ اجزاء ملیریا کے علاج کے لیے بھی نہایت ہی سود مند ثابت ہوئے ہیں۔ یہ خون میں کولیسٹرول کی مقدار کم کر کے دل کی شریانوں کی تنگی جو دل کے دورے کا باعث بنتی ہے اس کو دور کرتے ہیں۔ نیم کے پتے پانی میں اس وقت تک ابالیں جب تک کہ پتے نرم اور پانی کا رنگ سبزی مائل نہ ہو جائے۔ اس پانی کو دوسرے پانی میں ملا کر غسل کرنے سے جلدی انفیکشن سے نجات ملتی ہے۔ نیم کا پانی چہرے کی جھریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ صاف ستھرے چہرے کے لیے نیم کے پتوں اور مالٹے کے چھلکے کو اکٹھا کوٹ لیں اور اس میں شہد، سویا ملک اور تھوڑا سا دہی شامل کر لیں۔ اس امیزے کو ہفتہ میں کم از کم 3 دفعہ استعمال کریں۔ کان میں موجود زخم کے خاتمے کے لیے نیم کے پتوں کا پانی 3 ماشا، شہد خالص 3 ماشا دونوں کو ملا کر اور نیم گرم کر کے کان میں چند قطرے ڈالیں۔ چند روز میں زخم ٹھیک ہو جائے گا۔ یاد رکھیں دوستو کہ کوئی بھی چیز استعمال کرنے سے پہلے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔